تو میں قدموں میں گروں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گھر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں فخر المدرسین استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ عبدو شکور کیلانی صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے موضوع پر گفتگو فرماتے ہیں۔ محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آقا آپ کی شان کی خاطر آستانہ عالیہ حضرت کے علیہ والا شریف۔ درود شریف تمام احباب محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ پڑھ لیں تمام احباب بلند آواز کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا محبوب اللہ۔ اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا جناب سید الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، محترم سامعین، عرس مبارک کی بابرکت محفل پاک میں میں اور آپ تمام احباب شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی اور اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صاحب مزار، استاذ گرامی، استاذ الاساتذہ، استاذ المحدثین حضرت علامہ مولانا محمد نواز کیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے، اور ان کے جانشین اساتذہ کرام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور ان کی خدمات دین کو دوام عطا فرمائے۔
میرے ذمے جو استاذ گرامی انہوں نے موضوع حکم ارشاد فرمایا بیان کرنے کے لیے، اختصار کے ساتھ چند منٹوں میں اپنی گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ جس طرح آپ احباب اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اہل حق ان کو ہر دور میں طرح طرح کے فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے۔ ہر دور میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، بخاری شریف اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب ہے، فرمایا کہ ایک وقت تک فتنوں کا دروازہ بند رہے گا اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کے ایک سیلاب کی طرح آنے کی پہلے سے خبر ارشاد فرمائی، اور وہ دروازہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ٹوٹا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں پھر ایسے فتنے پیدا ہوئے کہ جن کو شمار کرنا بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ طرح طرح کے فتنے ہیں، اہل سنت و جماعت کے اندر سے کئی فتنے ہیں۔ کئی احباب جو صوفیاء کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو وہ اولیاء ان کی شان بیان کرتے کرتے اس سٹیج پر چلے جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک علماء ظاہر اور علم دین پڑھنے اور پڑھانے والوں کی توہین نہ کی جائے، اس وقت تک اولیاء کی شان بیان نہیں ہوتی۔ اور کچھ وہ لوگ وہ ہیں کہ جو علماء کو ان کی عظمت بیان کرتے کرتے یہاں تک پہنچتے ہیں کہ وہ فقیر اور صوفیاء ان کی توہین کو اپنا مقصد بناتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں نظریات، ان میں افراط اور غلو ہے کہ یہ دونوں طبقات، خواہ علماء ہوں خواہ اولیاء ہوں، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں، کہ کوئی بھی ولی بغیر علم کے ولی نہیں بنتا، اور کوئی بھی عالم وہ حقیقی معنوں میں کسی اللہ کے ولی کی تربیت کے بغیر عالم نہیں بنتا۔ تو یہ دونوں طبقات لازم و ملزوم ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ علماء یہ کوئی الگ سی چیز ہے اور صوفیاء کوئی الگ چیز ہے، یہ نظریہ غلط ہے، بلکہ اصل احادیث مبارکہ میں اور قرآن کریم میں جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ تبارک و تعالی تم میں سے، یرفع اللہ الذین آمنوا، جو ایمان لائے ان کو رب تعالی درجات کی بلندی عطا فرماتا ہے، والذین اوتوا العلم درجات، یعنی عوام پر جو لوگ مومن نہیں ان پر رب تعالیٰ نے مومنوں کو فضیلت عطا فرمائی، اور فرمایا کہ والذین اوتوا العلم درجات، اور جو مومنین ہیں ان پر رب تعالیٰ نے علماء کو برتری عطا فرمائی۔ اور اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں، جگہ جگہ جہاں سے ولی کی ولایت یا کرامت کو ثابت کیا جاتا ہے، قرآن سے استدلال کیا جاتا ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ ان کو رب تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ پلک جھپکنے میں ہزاروں میل دور سے اتنا وزنی تخت اٹھا کر لے آئے، تو ان کو رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں کس لفظ سے بیان فرمایا؟ فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہ وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ تو جس کو قرآن نے ولی کہا اس کو ٹائٹل کیا عطا فرمایا؟ عالم کا ٹائٹل عطا فرمایا۔ جس کو قرآن نے ولی قرار دیا، جس کو قرآن نے صاحب کرامت بنایا، اس کو قرآن کریم میں بھی عالم کا ٹائٹل عطا فرمایا گیا۔ تو وجہ کیا ہے کہ علم یہ ایسی چیز ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی ہو تو بغیر علم کے ولی نہیں ہوتا۔ ہاں جو بات ایسے بندے کر جاتے ہیں کہ صوفیاء انہوں نے علماء کی نفی کی ہے، مثلا بعض لوگ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے اس طرح کے اشعار پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے فرمایا کہ لاکھ ہزار کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو۔ تو کہتے ہیں گویا کتابیں پڑھنے سے پھر کیا فائدہ ہے، پھر کسی اللہ کے ولی کے پاس جانا چاہیے کہ جو باطن کی اصلاح کرے۔ تو انہوں نے حضرت سلطان صاحب کی بات کو سمجھا نہیں، آپ کی بات کو سمجھا نہیں۔
بات ان کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل جو مدرسے میں بیٹھ کے علم دین حاصل کرے اس کا مقصود کیا ہے؟ علم دین سے مقصود رضائے الہی ہے، رب تعالیٰ کا قرب اور وصال ہے۔ جو خانقاہ میں بیٹھ کر چلا کشی کرتا ہے، جو عبادت اور ریاضت کرتا ہے، اس کا مقصود کیا ہے؟ رضائے الہی ہے، اس کا مقصود بھی قرب خدا بندی ہے۔ تو فرمایا، انہوں نے کہا کہ جس طرح چلا کشی کرنے والے، خانقاہ میں بیٹھ کر عبادتیں کرنے والے، ان کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ رب تعالیٰ کا قرب اگر حاصل کرنا ہو تو بغیر شیخ کامل کی توجہ سے، صرف عبادات اور ریاضات سے قرب خدا بندی نہیں ملتا۔ اسی طرح علماء کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خالی کتابیں پڑھنے سے رب تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہ مقصد ہے، آسان سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے کہ قرب خدا بندی، کیونکہ یہ دین اسلام کا مزاج ہے۔ یہ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک منشور عطا کرتا ہے کہ خواہ وہ میدان جہاد میں جا کر اعلاء کلمت الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہا ہو اور جان ہتھیلی پر رکھے ہوئے ہو، اس کے لیے بھی سبق یہ ہے کہ تم بھی اپنی فوج کی تعداد پر بھروسہ نہ کرو، رب تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ لوگوں کو، خواہ وہ جس شعبے سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ ایک مجاہد ہے، خواہ وہ ایک عالم ہے، خواہ وہ ایک صوفی ہے، تو صوفی اپنے چلے پر اعتبار نہ کرے، عالم اپنی کتابوں پر اعتبار نہ کرے، اور مجاہد اپنی تلوار پر اعتبار نہ کرے۔ مجاہد کا بھروسہ ذات باری تعالیٰ پر ہو کہ وہ تلوار کو صرف وسیلہ بنائے، اور عالم اس کا بھی توجہ ذات باری تعالیٰ کی طرف ہو اور کتاب کا صرف ایک وسیلہ بنائے۔ اور صوفی جو خانقاہ میں ہے وہ بھی اپنے چلے اور ریاضت کو ایک وسیلہ بنائے، اور اصل توجہ بارگاہ رب العزت کی طرف اس کی ہونی چاہیے۔ یہی مقصود ہے۔ تو جو کتابیں پڑھنے سے کہتے ہیں حاصل نہیں ہوتا، حاصل واقعتاً کیا ہے؟ شیخ کامل کی توجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ظالم نفس نہ مردہ ہو، ان کا مقصد یہ ہے کہ نفس کو مارنے کے لیے کتابیں نہیں پڑھی جاتی، نفس کو مارنے کے لیے شیخ کامل کی صحبت کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس جگہ پر بھیجا ہے وہ بالکل ٹھیک جگہ ہے، اس اعتبار سے کہ جس میں کوئی افراط اور تفریط نہیں۔ ہمیں کئی ایسے علماء ملتے ہیں کہ جو اپنے طالب علموں کی ایسی ذہن سازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں گے کہ مشائخ کے پاس جانے کا کیا فائدہ ہے، اولیاء کی بارگاہ میں حاضری دینے کا کیا فائدہ ہے، ان کو نذرانے دینے کا کیا مطلب۔ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرو اور یہی سکھاؤ کہ ہم دین پڑھنے والے، ہم ہی مقتدا ہیں، ہم ہی پیشوا ہیں، ہم ہی مرشد طریقت ہیں، اور ہم ہی اصحاب سجادہ و خانقاہ ہیں۔ لہٰذا ان کو دوسروں کی طرف رجوع ہی نہ رہے، اور لوگ اولیاء سے ایک طرف ہو کر، کنارہ کش ہو کر صرف علماء کی طرف آ جائیں، ان کا مقصد بھی غلط ہے۔ کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ میں اگر ایک چیز کا دعویٰ کروں تو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹے، نصیحت یاد رکھنا کہ بغیر پڑھنے کے استاد نہ بننا، بغیر پڑھنے کے استاد نہیں۔ جس بات کی بندہ الف بے نہیں جانتا، میں اگر عالم ہوں تو میرا صرف یہی دعویٰ زیب دیتا ہے کہ میں کسی کو یہ کہوں کہ میں تمہیں چند لفظ پڑھا سکتا ہوں۔ اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ میں بھی اپنے وقت کا شیخ طریقت ہوں تو یہ ایک جھوٹ ہوگا، کیونکہ شیخ بننا یا ایک پیر بننا یہ ایک دعویٰ ایسا ہے کہ جس کے اندر یہ بات چھپی ہے کہ میں یہ گویا کہ دوسرے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرا باطن تو صاف ہے، ہر طرح کی قدورتوں سے، ہر طرح کی غلاظتوں سے میں پاک ہوں، اور جو میرے پاس آئے گا میں اس کو طہارت عطا کر دوں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اس لیے علماء دین، ان کو رب تعالیٰ نے جو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، وہ اپنے مقام کو سمجھیں اور خود اپنی طہارت کے لیے اولیاء سے رجوع کریں، یہ ان کا حق ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ علم دین پڑھنے کے لیے استاذ کے سامنے بیٹھا جاتا ہے، اور باطن کی صفائی کے لیے شیخ طریقت کے سامنے بیٹھا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ہمیں دونوں کی ضرورت ہے، استاذ بھی کامل ہو اور شیخ بھی کامل ہوتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری بات سن لیں،
آپ نے بڑی پیاری بات کی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی اللہ کے نیک بندے ان کی خانقاہ سے ایک صوفی اٹھا اور اس نے مدرسے کے اندر داخلہ لے لیا. صاحب دلے ایک دل والا یعنی ایک اللہ کا نیک بندہ اس نے خانقاہ کو چھوڑ کر مدرسے میں داخلہ لیا. تو شیخ فرماتے ہیں میں نے اسے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تو اللہ اللہ کرتا تھا, صبح سے لے کے شام تک عبادت کرتا, تو نے صوفیاء کے اس مشرب کو اس انداز کو چھوڑ کر علماء کی مجلس کو کیوں اختیار کیا؟ تو کہتے ہیں اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا. آپ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ عابد اور زاہد ان کا مقصد تو صرف کیا ہے کہ اپنی حفاظت کی جائے اور اپنی نجات کا سامان پیدا کیا جائے, لیکن جو عالم دین ہے اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے اور اس کے ذریعے رب تعالیٰ لوگوں کی نجات کا سامان پیدا فرماتا ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حق ہے اس کو توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا فرمودہ دین کے اندر افراط اور تفریط سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا خوبصورت گفتگو.